یہ اتنی زیادہ گرانی پڑی ہوئی ہے، اتنی قیمتیں آسمان سے چھوڑ رہی ہے کہ عام آدمی اپنی زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے۔ اب مسلمان پہلے بنیادی بات یہ گرانی بڑھتی کیوں ہے، وہ بات 2-3 جملوں میں پیش کروں گا۔ اور ہم مسلمانوں کو کرنا کیا ہے، اس ہمارا فریضہ کیا ہے، ان کو کرنا کیا چاہیے۔ سب سے بنیادی بات پہلے یاد رکھ لیں کہ یہ جو ہے ہماری جو زندگی جو گزرتی ہے، کھانے پینے کی جو زندگی ہے نا، وہ رزاق حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے، ہم کو بھوکا نہیں رکھتا کبھی بھی دنیا میں، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ کتنی ہی گرانی قیمتیں بلندی کو پہنچ جائے، آپ کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ ہونے والا نہیں، مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی کچھ ہونے والا نہیں۔ کھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پینے کے لیے جس طرح ہوا چلا لا رہا ہے، ہوا خرید کوئی نہیں سکتا، بغیر پیسوں کے ہوا مل رہی ہے، بغیر پیسوں کے دھوپ، بغیر پیسوں کے بارش، ساری چیزیں بغیر پیسوں کے، پانی جو مل رہا ہے اللہ تعالیٰ بغیر پیسوں کے جو عطا کر رہا ہے، جس طرح عطا کر رہا ہے ویسے ہی ہم کو پالے گا۔ رب العالمین کہا، الحمدللہ رب العالمین پہلا لفظ استعمال۔ اب ایمان لاتے ہیں تو تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین پالنے والا ہے، وہ پالنے والا سب سے پہلا لفظ ہے۔ رحمان اور رحیم بات کی باتیں ہیں، پالنے والا عقیدہ سب سے پہلا ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ پالنے والا۔ اب یہ جو مہنگائی ہوتی ہے اس کے اسباب کئی ہیں۔ ایک تو حکومت کی نااہلی ہوتی ہے، حکومت میں کرپشن بڑھ جاتا ہے، تاجرین ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، احتکار کہتے ہیں اس کو، احتکار عربی میں احتکار کہتے ہیں۔ احتکار کا مطلب یہ ہے کہ جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بڑے بڑے گوداموں میں، اے سی کے گوداموں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ جب لوگوں کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے، ہر جگہ مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر پیاز کی جیسے قلت ہوتی ہے، تو یہ گوداموں سے جب نکالتے ہیں۔ جب گوداموں سے نکالتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، ضرورت کی چیز ہے، ٹوٹ پڑتے ہیں لینے کے لیے، جتنی قیمت ہو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ 10 روپے کی پیاز 100 روپے میں خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، 10 روپے کی چیز 100 روپے میں خریدنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو احتکار کہتے ہیں اس کو، احتکار۔ آج نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب ہی بیان کیا، المحتکر ملعون، جو اس طرح کھانے پینے کی چیزوں کو اسٹاک کرتا ہے، بازار میں نہیں لاتا، جب عوام الناس زیادہ ضرورت ان کی بڑھ جاتی ہے، قیمتیں پیسے لوٹنے کے لیے قیمتوں میں اضافہ کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا المحتکر ملعون، ایسا احتکار کرنے والا ملعون ہے، ملعون ہے، لعنت ہے، اللہ و رسول کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو تاجر حضرات ہندوستان کے ہو یا دیگر بڑے بڑے ممالک کے ہو، سب سے پہلے وہ اسٹاک کر لیتے ہیں اور اس طرح کا عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا لا يحتکر الا خاطئ، یہ ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتا مگر گناہ گار ہی کر سکتا ہے، اسٹاک نہیں رکھ سکتا کوئی مگر گناہ گار ہی کر سکتا ہے۔ تو اسلام نے پہلے سے منع کیا، مگر آج ہے کہ جتنے تاجر بڑے بڑے ہیں ان کو اسٹاک کرنے کی اجازت ہے، اور حکمراں اس پر قابض ہیں، حکمراں اس پر قابض ہیں، انہیں مکمل چھوٹ دے رکھے ہیں۔ قانون تو بنا ہوا ہے لیکن انہیں مکمل چھوٹ دے رکھے ہیں، رشوت دی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ تم اسٹاک کرو، لوگوں سے مال لوٹتے جاؤ، اس کی کوئی حکومت کو پرواہ نہیں۔ جب حکومت پر باری آتی ہے تو ہم نے قانون بنا دیا ہے، ہم نے قانون بنا دیا ہے، ہم نے اصول بنا دیا ہے۔ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اسلام میں پاکیزہ ایسا مذہب ہے جو عوام الناس، لوگوں کو سہولت فراہم کرتا ہے، لوگوں کو سہولت فراہم کرتا ہے، لوگوں کو سہولت فراہم کرتا ہے۔
کہ سب سے بنیادی خرابی آج دیکھیں کہ حکمرانوں کی نیتیں خراب ہو چکی ہے، حاکم کی نیتیں خراب ہو چکی ہے، مذہب ان کا کچھ بھی ہو، نیتیں ناپاک ہیں، انہیں عوام کی کوئی پرواہ نہیں، انہیں قوم کی کوئی پرواہ نہیں، بس انہیں مال کو اکٹھا کرنا، مال کو جمع کرنا، کس طرح ہمارے پاس مال آ جائے ان کی یہ فکر لاحق ہوتی ہے، انہیں یہ فکر لاحق ہوتی ہے۔ جب یاد رکھو کہ اس طرح کی نیتیں خراب ہو جاتی ہیں، اس طرح کی حاکم کی نیت خراب ہوتی ہے تو اللہ بھی برکت کو اٹھا لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اسی لیے آج ہم حیران ہیں، پریشان ہیں۔ تو مسلمانوں یاد رکھو کہ ہمارا مقصود یہ نہیں ہے، ہمارا مقصود یہ نہیں ہے، ہمارا مقصود اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے۔ چاہے ہم ہندوستان میں رہے اور کسی ملک میں رہے، ہمیں گرانے کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تو صرف کوشش کرنی چاہیے دین و دنیا کے خالق۔ تو دنیا یہ کہ جتنی ہمیں ضرورت ہے وہ لے لے، اور دین کے لیے ہم آتن کوشش کرتے رہے، ہمیشہ کوشش کرتے رہے کہ میں دین کے لیے کیا کروں اور اپنی آخرت کس طرح سوار کروں، یہ ہمارے لیے پیش نظر اور اس کی سوا کچھ نہ ہو۔ تو آپ کو میں بتلانا چاہتا ہوں، جب نیتیں خراب ہوتی ہیں حکمرانوں کی، نیتیں خراب ہوتی ہیں تو اللہ برکت اٹھا لیتا ہے۔ محدث رقم سیدنا عبداللہ شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ یوسف نامہ تفسیر یوسف کے اندر بڑے اچھے انداز سے اس کو سمجھائے ہیں، اور واقعتاً اللہ والوں کی باتیں کچھ نرالی ہوتی ہیں اور آسانی سے ذہن میں وہ باتیں بٹھا دیتے ہیں، بڑی بڑی باتوں کو ذہن میں بٹھا دیتے ہیں، قربان جائے آپ کے علم عرفان پر۔ یہ جب نیت خراب ہو جاتی ہے تو اللہ برکت اٹھاتا ہے۔ تو ایک مثال انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا۔ محمود غزنوی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے وزراء کے ساتھ جنگل میں نکلے۔ جب جنگل میں گئے شکار کی غرض سے، راستے میں ہوا یہ کہ ساتھی الگ ہو گئے اور یہ الگ ہو گئے، ہر کوئی الگ ہو گئے۔ محمود غزنوی کا ایک باغ کے پاس سے گزر ہوا، باغ میں داخل ہوئے۔ باغ بڑا اچھا تھا، عمدہ قسم کے اندر پھل تھے، میوے جات لگے ہوئے تھے، انگور کا باغ، انار کا باغ، مختلف قسم کے باغ۔ اندر داخل ہوئے، محمود غزنوی جب اندر داخل ہوئے تو باغبان، باغ کا مالک دوڑا دوڑا آیا، بادشاہ میرے پاس آئے ہیں، ان کی ضیافت کی جائے۔ ان کی ضیافت کے لیے لے جا کر بٹھا دیا، اہتمام کیا۔ اہتمام کرنے کے بعد انگور کے خوشوں کو آپ کے سامنے لا کر رکھا، انار کو آپ کے سامنے لا کر رکھا۔ جب محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا، کھانا شروع کر دیا، انگور کھانے لگ گئے، انار کھانے لگ گئے۔ جب انار اور انگور کھانے لگ گئے تو میٹھا، بہت زیادہ میٹھا انار تھا، انگور بھی بڑے میٹھے تھے، عمدہ قسم کے، اور اس کے اندر رس بہت زیادہ لذیذ۔ بہت خوش ہو گئے۔ بہت خوش ہونے کے بعد دل میں بات پیدا ہوئی، ہمارے جو حکمران ہیں کتنے نااہل ہیں، اتنا بہترین باغ، اور ان سے وصول جو کیا جاتا ہے، ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، بالکل مختصر ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، یہ تو نااہل ہے۔ اتنا بہترین باغ اور اتنا لذیذ انگور، اتنا لذیذ انار، ان سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں تو تھوڑے ٹیکس وصول کر رہے ہیں۔ دل میں سوچا کہ بڑھا دیا جائے ٹیکس، سوچ کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے، آرام کیا۔ آرام کرنے کے بعد پھر تھوڑی سی بھوک محسوس ہوئی، پھر بھوک محسوس ہوئی تو کہا کہ اور تھوڑے انگور پیش کیے جائے اور انار پیش کیے جائے۔ جب انار پیش کیے گئے، انگور پیش کیے گئے، جب انار انگور جب پیش کیے گئے، جب کھانے لگے تو وہ مٹھاس باقی نہیں رہی۔ وہ مٹھاس پہلے جو باقی تھی وہ مٹھاس نہیں تھی، پہلے جو رس تھا اب باقی نہ رہا۔ تو بادشاہ وقت پریشان، کہنے لگے کہ تم اسی باغ سے لے آئے ہو یا دوسرے باغ سے؟
وہ خادم وقت کہنے لگا حضور والا باغ تو دور کی بات، میں نے درخت بھی چینج نہیں کیا، وہی درخت سے لایا ہوں، وہی خوشے میں نے توڑے ہیں، وہی انار کے درخت سے لایا ہوں۔ تو فوراً پوچھ اٹھا کہ پہلے کتنا ذائقہ بڑا ہوا تھا، پہلے جب تم پیش کیے تھے ذائقہ کتنا اچھا تھا، اندر رس بھی تھا، مٹھاس بھی تھی، سب کچھ تھا، ایک لخت بدل کیسے گیا، یکایک بدل کیسے گیا؟ تو تجربہ کار تھے، ضعیف حضرت تجربہ کار تھے، تو فوراً کہنے لگے جب نیتیں بدل جاتی ہے تو اللہ اپنی نعمتوں کو اٹھا دیتا ہے، ممکن ہو کہ بادشاہ کی کچھ نیت بدل گئی ہوگی۔ تو فوراً اس وقت محمود غزنوی توبہ کرنے لگے کہ میں نے میں ارادہ کیا تھا، کیا ارادہ کیا تھا؟ میں ارادہ یہ کیا تھا کہ ان سے ٹیکس زیادہ وصول کر لوں، نیتیں بدل گئی تو اللہ اسی وقت کھٹاس ڈال دیا، اپنی نعمت کو اٹھا لیا۔ اسی طرح آج کے جو حکمراں ہیں ان کی نیتیں خراب ہو چکی ہیں، وہ کسی طرح آپ کے سے جو ہے ٹیکس وصول کرتے کرتے اتنا مجبور کر دیا جائے، آپ ٹیکس وصول کرتے کرتے پریشان ہو جائیں گے، تو ہوگا کیا؟ برکتیں اٹھ جائے گی اور ان کی سلطنتیں ختم ہو جائے گی۔ ان کی سلطنتیں جب ختم ہو جائے گی، رعایا پرور جو نہیں ہوتے بادشاہ، جو رعایا پرور نہیں ہوتے، اپنی رعایا کو نہیں دیکھتے، وہ دنیا میں ایسے رسوا ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں موت نہیں دیتا جب تک رسوا نہ کرے۔ دنیا بھی برباد مکمل طور پر ہوتی ہے، آخرت تو ہے ہی۔ تو اس طرح کا آج معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں، نیتیں خراب ہیں۔ آپ مسلمانوں کو ہمیں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی۔ تعجب تو یہ ہوتا مہنگائی اتنی بڑھ گئی، ہمارے شادی خانوں کو دیکھو، مہنگائی کا حال یہ ہے کہ پہلے بزرگوں کو پوچھو، ہمارے نائب صدر صاحب سے پہلے شادیاں ہوتی تو کیا پکوان ہوتا، کیسے پکوان ہوتا، ذرا پوچھ لو۔ اب پکوان کا یہ حال ہے، مہنگائی بڑھ گئی، ہر کوئی یہ بولتا ضرور ہے مگر پکوان کا ہر حال یہ ہے۔ دنیا میں اگر کسی مقام پر اگر جا کر دیکھنا ہے تو حیدرآباد میں جا کے دیکھ لو، اگر کوئی شادی خانے کو دیکھنا ہے تو دنیا میں کسی شادی خانے کو دیکھنا ہے تو حیدرآباد میں جا کے دیکھ لو۔ ضیافت کرنا اچھا ہے، بہترین ہے، یہ ضیافت کرو، کھلاؤ پلاؤ، مگر شرط یہ ہے کہ اسراف نہ ہو، تکبر نہ ہو، اسراف نہ ہو، تکبر نہ ہو۔ جہاں اسراف اور تکبر آ جاتا ہے تو نعمتیں اٹھ جاتی ہے۔ میں بولنا یہ چاہتا ہوں کہ مہنگائی اتنی ہو گئی مگر اہتمام بڑے سے بڑا ہو رہا ہے، تو میرے بھائیوں مسلمانوں یاد رکھو، ہمیں مہنگائی کی طرف نہیں جانا ہے، دینے والا رزاق ہے۔ یہ مہنگا کرنے والے ایک دن ڈوب جائیں گے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے دین کے لیے کام کرتے رہو۔ اور خاص بات آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں، اب یہ مہنگائی اور بڑھتے جائے گی، جب نیتیں جب خراب ہوگی تو رحمت اللہ تعالیٰ نعمت آہستہ آہستہ اٹھاتے رہے گا۔ تو جب ہر کوئی پریشان ہوگا، اسٹرائک چلیں گے، احتجاج چلتے رہیں گے، اپنا بھی نکل جائے گا دائرے سے، جب بھوکا ہوگا تو اپنا بھی دائرے سے نکل جائے گا، پیاسا ہوگا تو اپنا بھی دائرے سے باہر نکل آئے گا، کہے گا کہ ایسی حالت لے کے کیا کروں، میں مر رہا ہوں، کب تک ساتھ دوں۔ جب اسٹرائک میں وہ بھی شریک ہوگا تو سن لو آپ اے مسلمانوں، شریک رہیں، مگر آپ کو جب بھی جو ہے کیا ہو جائے گا، آپ کو بکرا بنا دیا جائے گا، سب سے پہلے آپ کو سامنے پیش کیا جائے گا، آپ ٹوپی پہنے ہوں گے، شملوں پہنے ہوں گے، احتجاج میں آئیں گے، تو اس وقت ہو گیا یہ احتجاج بدل جائے گا، مذہبی شکل اختیار کر جائے گا، ہندو مسلم کا احتجاج بن جائے گا۔ یاد رکھو ہر کام ہمیں سوچ کر کرنا ہے۔ ہندوستان کے اندر ہر کام، ان الحدید بالحدید، لوہے کو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے، تو وہ طریقہ جب تک ہم اپناتے نہیں، یاد رکھو تب تک ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ سمجھداری کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے، ہر جگہ ہم اپنے آپ کو نہ پیش کریں،
اللہ رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہر پرندوں کو رزق دیتا ہے، چرندوں کو رزق دیتا ہے۔ کیسے کیسے رزق دے رہا ہے پرندوں کو، ذرا غور کرو۔ چڑیا کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، کوے کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، دیکھو کہاں کہاں سے انہیں رزق مل رہا ہے، وہ ابھر رہا ہے۔ ایک حیوان کو اللہ رزق دے رہا ہے تو ہمیں اشرف المخلوقات ہیں، اس رزق کے لیے احتجاج کریں یہ الگ بات ہے، مگر سامنے ایسا احتجاج نہ کریں جس کی وجہ سے یہ اسٹرائک دوسری شکل میں تبدیل ہو جائے۔ تو اسلام بڑا پاکیزہ نظام